بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، 24 نومبر کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس میں حکومت کی جانب سے آج ہماری اطلاعات کے مطابق حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور تحریک انصاف کی قیادت سے مذاکرات کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کل پاکستان کی ایک اہم شخصیت نے، جن کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہے، حکومت سے بھی ہے اور عمران خان سے بھی ان کے قریبی مراسم ہیں، انہوں نے کل رات گئے عمران خان سے ملاقات کی اور یہ ملاقات کئی گھنٹوں تک جاری رہی۔ ملاقات میں مبینہ طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کی جانب سے کچھ مطالبات رکھے گئے تھے اور ان مطالبات کے حوالے سے حکومت کی جانب سے غور کرنے کے لیے کچھ وعدے وعید کیے گئے ہیں۔ آج اس حوالے سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ مولانا فضل الرحمان سے آج وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے ملاقات کی۔ یہ ملاقات بھی تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے پر مشتمل تھی۔ دونوں رہنماؤں نے ایک ساتھ ناشتہ کیا اور پھر انتہائی باوثوق ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ ناشتے کے فوری بعد مولانا فضل الرحمان نے عمران خان سے بھی ایک طویل ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کا نتیجہ تو نہیں نکل سکا، لیکن پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے پی کے امین گنڈا پور نے بھی ملاقات کی ہے چیف آف دا آرمی صاحب سے، اور اس ملاقات کے متعلق بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ملاقات بھی تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹوں تک جاری رہی اور اس میں کوشش کی گئی ہے کہ 24 نومبر کو جو تحریک انصاف کی جانب سے احتجاجی کال دی گئی ہے اس کو کسی طرح سے روکا جا سکے۔ اس کے علاوہ پوری حکومتی مشینری جو ہے اس وقت وہ خاصی پریشان دکھائی دے رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی خاصی پریشان ہے اور حکومت کسی طرح سے چاہتی ہے کہ یہ 24 نومبر کو جو عوام کا سمندر امڑنے والا ہے اسلام آباد کی طرف، اس کو کسی طرح سے روکا جائے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کی قیادت نے بھی تقریباً 20 سے 25 ہزار کارکنان اسلام آباد کے گرد و نواح میں بتایا جاتا ہے کہ پہنچا دیے ہیں، اور وہ کارکنان 24 نومبر کا سورج طلوع ہوتے ہی اسلام آباد میں داخل ہوں گے۔ ان تمام رکاوٹوں کو بھی ہٹائیں گے، ان تمام چیزوں کو بھی ہٹائیں گے جو کے پی کے سے اور جو پنجاب سے جلوس آئیں گے ان کے لیے راہ ہموار کریں گے، ان کے لیے جو ہے وہ بندوبست کیا جائے گا۔ ان کارکنان کو مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد کے گرد و نواح میں مختلف گھروں میں ان کو کارکنان کو جو ہے رکھا گیا ہے اور وہ 24 نومبر کی صبح طلوع ہوتے ہی اسلام آباد میں داخل ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے اگرچہ حکومتی ذرائع تردید کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب حکومت پنجاب نے بھی ایک پلان تیار کیا ہے تحریک انصاف کی اس جلوس کو اور اس دھرنے کو روکنے کے لیے۔ وہاں بھی تسلسل کے ساتھ اجلاس ہو رہے ہیں، مسلسل اجلاسوں میں یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے جلوس کو روکا جائے گا، حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے۔ لیکن عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بیگم صاحبہ نے وہ تمام اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو سخت ہدایت جاری کی ہیں ایک ویڈیو کے ذریعے، اور ان سے کہا گیا ہے کہ یہ جو ویڈیو میں ان کی جانب سے لوگوں کو میسج دیا گیا ہے، اگر اس پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو پھر ان لوگوں کو ٹکٹیں جاری نہیں کی جائیں گی۔ تمام کارکنان کو ان کا جو آج لب و لہجہ تھا، بشریٰ بی بی کا جو انہوں نے خطاب کیا اپنے لوگوں سے، اپنے کارکنان سے، بڑا سخت لب و لہجہ تھا، اور اگرچہ وہ سیاست میں ان کی نئی انٹری ہے لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ ایک طویل عرصے سے سیاست میں موجود ہیں، اور ان کی جو ویڈیو ہے وہ مسلسل سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے، ٹرینڈ بن چکا ہے اس کے حوالے سے۔ دوسری جانب ناظرین، بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کے بھی جو پیغامات تھے اس حوالے سے بھی اس وقت وہ ان کا جو 24 نومبر کے حوالے سے یہ ٹرینڈ جاری ہے، اور ان کا بھی مسلسل لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے ان کی جانب سے کہ 24 نومبر کو تحریک انصاف کی قیادت اگر نہیں نکلتی ہے، اراکین اسمبلی اگر نہیں نکلتے ہیں، اگر پارٹی کے عہدیداران نہیں نکلتے ہیں، تو کم از کم کارکنان کو ضرور نکلنا چاہیے۔ کارکنان یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمران خان کی رہائی کے لیے، پاکستان میں عدلیہ کی آزادی کے لیے
اور پاکستان میں بحالی جمہوریت کے لیے تحریک انصاف کے کارکنان سمیت پوری قوم کو نکلنا چاہیے 24 نومبر کو۔ ان کی ابھی یہ اپیل جاری ہے، لیکن دوسری جانب حکومت اور اور تحریک انصاف کے درمیان جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور مذاکرات کی جو خبریں ہیں وہ مثبت سامنے آ رہی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ فوری طور پر تو عمران خان کو ریلیف نہیں دیا جا سکے گا، لیکن جو مذاکرات ہیں، مذاکرات کے پس پردہ جو لوگ اس مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے دونوں طرف سے ضامن ہیں، ضمانت دے چکے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ مذاکرات بھی مثبت ہوں گے، عمران خان کو بھی ریلیف ملے گا، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لیے جو 24 نومبر کا دن درد سر بنا ہوا ہے ان کو بھی اس سلسلے میں ریلیف ملے گا۔ تو ایک طرف تو کارکنان پوری طرح سے متحرک ہیں 24 نومبر کے حوالے سے، لیکن حکومت کی مشینری پوری کوشش کر رہی ہے کہ 24 نومبر کے دن کے آنے سے قبل پوری طرح سے پوری طاقت سے کارکنوں کو روکا جائے۔ اب میں بات کروں گا کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں کی۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ان 15-17 سالوں میں جو ان کی حکومت رہی ہے، جو جمہوریت کے حوالے سے جو ماضی میں محترمہ بینظیر بھٹو ہوں یا ذوالفقار علی بھٹو کے ادوار میں جو جمہوری کردار ان کا رہا ہے، اس جمہوری کردار میں بھی انہوں نے کافی مرتبہ، ذوالفقار علی بھٹو نے بھی سیاسی کارکنان پر جو ہے وہ تشدد کیا تھا۔ محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں بھی متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف ایک بہت بڑا آپریشن کیا گیا تھا، سینکڑوں کارکنان شہید ہوئے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں اس وقت بھی گرفتار ہوئے تھے۔ PNA کی تحریک میں بھی ذوالفقار علی بھٹو کے مظالم سب کو یاد ہیں، لیکن اس مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس سے قبل ثوابی میں جو جلسہ تھا تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ، اس وقت بھی بڑی زیادتیاں کی گئی تھی، بڑا ظلم کیا تھا، بڑا تشدد کیا گیا کارکنان پر۔ اور اس مرتبہ بھی جو اجلاس منعقد کیے جا رہے ہیں سندھ حکومت کی جانب سے تحریک انصاف کے کارکنان کو روکنے کے لیے، متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان کے خلاف کچھ عرصہ قبل پہلے بھی زیادتیاں کی گئیں، ان کے ساتھ مظالم کیے گئے، اور اب بھی ایک مرتبہ پھر تیاری کی جا رہی ہے 24 نومبر کے دھرنے کو روکنے کے لیے، کارکنان کو اسلام آباد جانے سے روکنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اپنی بھرپور قوت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ ایک طرف تو پیپلز پارٹی جمہوریت کا راگ الاپتی ہے کہ انہوں نے جمہوریت کے لیے بڑی قربانی دی ہے، تو دوسری جانب ان کے آمرانہ اقدام بھی پوری قوم کو یاد ہے۔ PNA کی تحریک ہو یا تحریک انصاف کے جلسے ہوں، ریلیاں ہوں، یا پھر متحدہ قومی موومنٹ کے جو مختلف ادوار میں اپنے حقوق کے خاطر کیے گئے احتجاج ہوں، جس میں سینکڑوں کارکنان کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا، ہزاروں کارکنان کو پابند سلاسل کیا گیا، تو اسی طرز کی 24 نومبر کے حوالے سے میٹنگ ہو رہی ہیں وزارت داخلہ میں، روزانہ کی بنیاد پر کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کارکنان کو کسی طرح سے 24 نومبر کے دھرنے میں جانے سے روکا جائے۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔